بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے خود خداوند متعال نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر میں اللہ کے ملائکہ اور روح الامین جبرائیل اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور تمام کاموں پہ اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک اللہ کی سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، شب قدر میں بیداری کے حوالے سے بہت بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان بیدار رہ کے، شب زندہ دار رہ کے خداوند متعال سے ہم کلام ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ سونے کے لیے مومنین وقت بہت زیادہ ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا انمول وقت خواب غفلت میں گزار رہے ہیں، اور ماہ رمضان قسمت سے آتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہماری گردنوں پہ ہمارے گناہ باقی رہ جائیں۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی فرمان جو ہے ہمارے آقا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، الناس نیام واذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ شب ہے لیالی، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی شب ہے۔ البتہ سونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مناجات، اپنی عبادات اور اپنی نم آنکھوں اور اپنی عشق کے ذریعے جو ہے کچھ پانی اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح بدن کو نیند سے خالی کر دیتے ہیں اور جسم کو بستر کے حوالے نہیں کرتے، ہاتھوں کو خداوند متعال کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور اپنے چہرد معصومین علیہ السلام کا بے کا یا اللہ، بے کا یا محمد، بے کا یا علی، بے کا یا فاطمہ کا نام لے کے چہرد معصومین کا اللہ کو واسطہ دے کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بناتے ہیں، اور ربنا قدوس سبوح کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں خداوند متعال سے دعائیں اور مناجات قبول کراتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انہ قد اضلاکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر رمضان، اے لوگو، ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے، رجب شہر اللہ الحسم یصب اللہ فیہ الرحمت علی عباد، اسی طرح مکمل حدیث، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رجب رحمت برسنے کا مہینہ ہے، اور شعبان میں خیرات کا درخت شاخوں اور پتوں سے آراستہ ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور ہر رات میں خداوند متعال 70,000 افراد کو اپنی پیاری مخلوق میں جو ہے بخشتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب شب قدر آتی ہے تو پروردگار ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں بخشے جانے والوں کے برابر بخشتا ہے، یعنی جتنا افراد ماہ رجب میں خداوند متعال بخشتا ہے اور جتنا ماہ شعبان میں بخشتا ہے اور جتنا ماہ رمضان المبارک میں بخشتا ہے، اس کے مقابلے میں شب قدر میں خداوند متعال بخش دیتا ہے اور اپنی پیاری مخلوق کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام
باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے شب زندہ داری کے حوالے سے، من احیا لیلۃ القدر وفرط له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد النجوم السماء ومساکین الجبال ومکائل البحار، جو شخص شب قدر میں بیدار رہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر اور پہاڑوں اور دریاؤں کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو لہذا شب قدر کو اس لیے شب قدر کہا گیا ہے کہ اس رات میں 1 سال کی تقدیر اور سرنوشت، رزق و روزی اور انسان کی زندگی کی انتہا کی تعین کی جاتی ہے، اور اس رات میں ہمارے اعمال اور ہماری تقدیر جو ہے بدلی جاتی ہے، اور ہماری تقدیر کو اور ہمارے سال کے اعمال کو جو ہے ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور شب قدر جو ہے ملائکہ کے نزول کی رات ہے، اور شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے، اور اسی طرح شب قدر شب نزول قرآن اور کلام الہی کے عالمگیر شعاؤں میں پناہ لینے کی رات ہے، کتاب خدا، کتاب ہدایت کو اپنے سر پر اٹھانے اور اس کی نورانی حقیقت سے متوسل ہونے کی رات ہے۔ تقدیروں کی اس رات کے اعمال میں سے میں اس شب قدر کے اعمال کی طرف کچھ اشارہ کرتا چلوں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ سورہ قدر کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ 1000 بار جو ہے مومن تلاوت کرے شب قدر میں، اور اس کے علاوہ سورہ عنکبوت کی بھی، سورہ روم کی بھی، سورہ دخان کی بھی اپنا تلاوت کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ ان شب قدر میں انسان اپنا ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ہیں، ان میں سے ایک غسل ہے، غسل کرے انسان، اور غسل کے بعد جو ہے کہا گیا ہے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے جو نماز فجر کی طرح پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے گی، اور اسی طرح اس نماز کو تمام کیا جائے گا۔ نماز کے بعد جو ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر چہرے کے سامنے رکھ کے مخصوص دعا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو بلند کر کے سر کے اوپر رکھنے کے بعد جو ہے ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھیں گے، اور قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے دعا پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے چہردہ معصومین علیہ السلام کا فردن نام لے کے، ہر معصوم کا 10 بار نام لے کے، بے کا یا اللہ، بے کا یا محمد، بے کا یا علی، بے کا یا فاطمہ نام لے کے، یہاں تک کہ اپنے آخری حجت خدا اجل اللہ شریف کا نام لیں گے، تو امام اپنے پروردگار کو امام علیہ السلام کا واسطہ دے کے اپنی دعاؤں کی مقبولیت کا وسیلہ قرار دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا زیارت امام حسین علیہ السلام کے بھی تاکید کی گئی ہے، اور ایک 2 رکعت نماز جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے، جیسا کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے 100 رکعت نماز کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ ان شب لیالی میں ہر شب میں جو ہے 7 رکعت نماز پڑھی جائے نوافلہ کے طور پہ۔ تو اپنا اس کی جگہ پہ اگر انسان کے قضا نمازیں ہیں، یا اگر اپنی قضا نمازیں نہیں ہیں، تو اپنے مرحوم والدین کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے آبا و اجداد کی قضا نمازیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو بہتری ہے کہ انسان قضا نمازیں پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعائے جوشن کبیر کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے ندبہ، دعائے عہد، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شب بیدار رہنے کی شب ہے، اور اسی طرح یہ مشترک اعمال ہیں 19، 21 اور 23 کے درمیان، لیکن کچھ 1-2 اعمال جو ہیں مخصوص 19 کی شب کے ہیں، جو ہمارے آقا مولا کی ضربت کی شب ہے۔ اس 19 کی شب میں جو ہے 100 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا بھی اضافہ کریں گے، اور اسی طرح 100 مرتبہ جو ہے اللہم الان قتلت الامیر المومنین، یعنی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کے اوپر جو ہے لعنت بھیجیں گے۔ اور تاکید کی گئی ہے کہ شب لیالی میں 19 کی شب ہو ہمارے مولا کی ضربت کی شب ہو، یا 21 کی شب ہو ہمارے مولا کی شہادت کی شب ہو، یا 23 کی جو قرآن مجید کی نزول کی شب کہا گیا ہے، تو یہ شب قدر شمار ہوتے ہیں۔ جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ شب قدر کون سی شب ہے،
تو امام فرماتے ہیں آپ 19 کی شب میں اور 21 کی شب میں اور 23 کی شب میں جو ہے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان شبۂ قدر میں جو ہے انسان کو کثرت سے اپنا محمد وآل محمد پہ درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے دعا اور مناجات کرنی چاہیے، اور کثرت سے جو ہے اپنے پروردگار سے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا طلب کرنی چاہیے محمد وآل محمد کا واسطہ دے کے۔ یہ شبۂ قدر ہماری تقدیر بدلنے کی شب ہے۔ شبۂ قدر میں جو ہے ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان شب میں جو ہے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ان شبۂ قدر میں جو ہے اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ان شبۂ قدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔